بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑا مبارک عمل ربیع الاول کی نسبت سے لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے والا ہے، اور ربیع الاول بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اہل ایمان، اہل اسلام، عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور احسان بھی ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ السلام کے آنے کا ذکر فرمایا تو یہ فرمایا کہ میں نے اہل ایمان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر احسان کیا کہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس میں کیے جانے والے جو وظائف ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہی بابرکت اور بڑے ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ اگر انسان یقین کامل کے ساتھ، پورے یقین اور توکل کے ساتھ ان وظائف کو کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ، یقین رکھتے ہوئے ان وظائف کو کرتا ہے، تو اس کو یقیناً کامیابی مل جاتی ہے۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا، اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ ناظرین کرام، دو چیزیں سب سے پہلے آپ نے کرنی ہیں اس عمل کو کرنے سے پہلے۔ اور ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ ربیع الاول کے بعد اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ پہلے تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کرنا ہے۔ اس عمل کو جس دن آپ نے شروع کرنا ہے اس دن ہی آپ نے صدقہ کر لینا ہے، اور یہ عمل ایک دن کا ہی ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ بہت لمبا عمل ہوگا، ایک دن کا ہی یہ عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ اگر آپ اس کو 7 دن تک روزانہ کر لیں گے اپنی حاجت کے مطابق، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ اور جلدی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو عمل کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کر دینا ہے، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو 1 روپے کی طاقت ہے یا پھر 1000 کی، جتنی بھی ہے آپ نے صدقہ کرنا ہے، کہیں پر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، خصوصاً سورہ یاسین کو ضرور پڑھا کریں صبح کے وقت۔ اگر سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھ لیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے پورے دن کی حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، اور جب آپ اس دل کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اس کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، تو آپ کی تمام تر پریشانیاں اور حاجات اس کی برکت سے پورا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سورہ یاسین کو ضرور پڑھا کریں۔ جتنے بھی آپ وظائف کرتے ہیں، جتنے بھی اعمال آپ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کو بھی اپنے اعمال، اپنے وظائف کا ہی ایک حصہ سمجھتے ہوئے اس کو لازم پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے وظائف میں سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد کتنی طاقت، کتنی پاور اس میں آ جاتی ہے۔ اب عمل آپ نے کون سا کرنا ہے؟ چاول کے دانوں کے اوپر بھی عمل کیا جاتا ہے، گندم کے دانوں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو کے دانوں کے اوپر بھی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو 7 عدد چاول کے دانے چاہیے ہوں گے۔ آپ نے پہلے وضو کر لینا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اس عمل کو آپ کسی بھی فرض نماز کو ادا کرنے کے فوراً بعد کر لیں۔ فرض نماز کے ادا کرنے کے فوراً بعد کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرض نماز کا بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ جو دعا مانگتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ فرض ادا کریں، اور وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔
خواتین گھر میں نماز ادا کریں گی تو وہ گھر میں یہ عمل کر لیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں نماز ادا کریں گے تو وہ مسجد میں یہ عمل کر لیں۔ 7 عدد چاول کے دانے صاف ہوں اور آپ کے ہاتھ میں ہوں، اور آپ نے ایک تسبیح ان 3 اللہ رب العزت کے مبارک اسماء کی کرنی ہے۔ وہ 3 مبارک اسماء کو آپ سن لیں اور طریقہ صحیح طریقے سے سمجھ لیں اور پھر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر ان 7 دانوں کو رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ اور اپنی حاجات کو، ضروریات کو آپ نے اپنے نظریے، اپنی ضروریات، اپنی حاجات کو آپ نے اپنے تصور میں رکھنا ہے۔ اور یہ عمل آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، خصوصاً رزق کے جتنے بھی معاملات ہیں، یا اگر کسی کو ملازمت کا مسئلہ ہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس عمل کے جو فوائد ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، اس لیے آپ کسی بھی تصور کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ اب آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اول، اور 11 مرتبہ آخر پڑھنا ہے۔ درمیان میں اللہ رب العزت کے یہ 3 مبارک اسماء، یا اللہ یا رزاق یا غنی، 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 یا اللہ یا رزاق یا غنی۔ ان کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا، بلکہ جب آپ ان کو تینوں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو پھر یہ ایک ہو جائے گا، تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رزاق یا غنی، یہ ایک ہوا۔ یا اللہ یا رزاق یا غنی، یہ 2۔ اس طرح آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے، اور پھر ان کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد ان دانوں کو آپ نے کسی ایسی جگہ کے اوپر رکھنا ہے کہ جہاں پر لازمی پرندہ ان دانوں کو کھا لے۔ اس کے اندر آپ اگر گھر میں آپ کے کوئی پالتو پرندہ ہے تو آپ اس کو بھی کھلا سکتے ہیں، جیسے بعض لوگوں نے کبوتر یا طوطے وغیرہ اپنے گھر میں پالے ہوتے ہیں تو یہ ان کو بھی کھلا سکتے ہیں، یا پھر آپ گھر میں جہاں آپ کے پرندے آتے ہیں وہاں پر آپ ان کو رکھ دیں جہاں سے وہ اس کو کھا لیں۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں یہ حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ رب العزت کے اوپر جتنا ہمارا یقین کامل ہوگا اتنی جلدی ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جب آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو پھر آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے، اور صدقہ کو ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کر دینا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔